یہ وطن جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور عطیہ تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 14 اگست 1947 کو یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا پس منظر کو آپ سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں 611 عیسوی کو آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر نبوت کا مکی دور اور مدنی دور۔ نبوت کا مکی دور وہ 13 سالہ ہے اور مدنی دور جو ہے وہ 10 سالہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 11 ہجری مختلف اختلاف روایات کے 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول پیر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کا پرچم 9 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ 2 سال 2 ماہ 10 دن آپ کی خلافت قائم رہی۔ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کا پرچم 13 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ 13 ہجری کو آپ خلافت سنبھالتے ہیں اور 23 ہجری 10 سال آپ کی خلافت قائم رہتی ہے۔ 1 محرم کو آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور جس وقت آپ شہید ہوتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا 24 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ منتخب ہوئے، اور سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اسلام کا پرچم 35 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو اس وقت اسلام کا پرچم 40 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت 6 ماہ، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا جب وصال ہوا تو 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے پھر سلیمان بن عبد الملک، پھر عبد الملک کی حکومت، پھر ولید کی حکومت، پھر آگے 1002 میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت آتی ہے۔ دوبارہ خلافت کا دور پھر واپس آتا ہے، اور 2 سال سے کچھ عرصہ اوپر آپ کی خلافت قائم رہتی ہے۔ جس وقت ولید کی حکومت ہوتی ہے، حجاج اس وقت ایک علاقے کا گورنر ہوتا ہے۔ ہندوستان سے، یہاں کے علاقے سے ایک لڑکی خط لکھتی ہے، اور وہ خط یہ تھا کہ یہاں راجہ داہر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور اس نے یہاں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں خلیفہ وقت سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ تو اس وقت محمد بن قاسم، جس کی عمر صرف 17 سال تھی، 17 سال کی عمر میں یہ لشکر لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پر آ کر راجہ داہر کو شکست دیتے ہیں، اور اپنے بہن، اپنے بھائیوں اور معصوم بچوں کو آزادی دلواتا ہے۔ اور 3 سال وہ یہاں رہا۔ اس کا 3 سال عدل، انصاف کا بول بالا۔ تو یہاں جب وہ آیا، ایک مندر تھا ہندوؤں کا، اس کے اوپر ایک ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا قائم ہے ہماری حکومت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ سب سے پہلے اس عقیدے کو توڑو ان کو، جب یہ جھنڈا گرے گا تو ان کی ہمت خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر اس وقت ولید حکمران تھا، ولید مرا تو سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک وہ محمد بن قاسم سے عداوت کرتا تھا۔ مسلمان مرا تو اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں سے مرا ہے۔ مسلمان کو شکست ہوئی ہے، مسلمان کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکی۔ مسلمان کے حوصلے کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ مسلمان کے حوصلوں کو جب بھی کسی نے توڑا، اپنے بھائی غدار نہیں توڑا ہے۔ تو اس
ایک موقع پر ان کی آپس میں تلوار بازی ہوئی تھی، 17 سالہ نوجوان نے سلیمان بن عبد الملک کو تلوار بازی میں شکست دی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ خناس گوشت کیا کہ 17 سال کا نوجوان اس وقت اتنی شہرت پا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری حکومت کو کہیں ختم نہ کر دے۔ فوج بھیجی، ادھر سے اسے واپس بلایا اور عراق کے مقام پر اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جب عراق کی سرزمین پر اس محمد ابن قاسم کو قید کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت یہ ایک نقشہ بنا رہا تھا منجنیق کا، تو وہاں جو جیلر تھا اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر جب لوہے کا گولا، جب پتھر اس کے اندر ڈالا جائے گا یہ بڑی سے بڑی بھاری دیوار کو بھی پاش پاش کر دے گا۔ اور اس نے کہا تجھے تو پتہ ہے تو قید کے اندر ہے اور تیری زندگی اب تھوڑی ہے، تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کہا میں اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں اور امت مسلمہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ خیر اسی قید کے اندر اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور پھر باہر بعد میں اسی کے نقشے پر پھر یہ منجنیق قائم کی گئی۔ افغانستان سے سلطان محمود غزنوی کا جو والد تھا سلطان محمد سبکتگین، وہ آیا ہندوستان کے اندر، اس نے حملہ کیا اور انہی جنگوں کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر اس کی کمان جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی، اور پھر سلطان محمود غزنوی اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک علاقہ ہے جس کو سومنات کا کہا جاتا ہے۔ سومنات یہ ہندوؤں کا ایک انتہائی متبرک جگہ، جہاں انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا ایک بت بنایا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کر آ گئے اور اس کے سامنے آہوزاری کرنے لگے، اور سلطان محمود کو کہنے لگے کہ تو نے جتنا مال لینا ہے ہم تجھے اتنا مال دیں گے، تو نے جتنا سونا لینا ہے ہم تجھے اتنا سونا دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ ہمارا بت ہمارے حوالے کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ سلطان محمود غزنوی تھوڑا سا سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے یاد رکھو مسلمان بت فروش نہیں ہے، مسلمان بت شکن ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح ہوتا ہے تو کیا کیا؟ آپ نے بتوں کو توڑا، اور آپ کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہتے ہیں جب اس بت کو توڑا نا تو وہ بت اندر سے سارا ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، جتنا وہ پیسہ دے رہے تھے اس سے کئی گنا مال اللہ نے غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو دیا۔ 24 سال تک سلطان محمود غزنوی نے یہاں ہندوستان کے علاقے کو فتح کر کے یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد تغلق خاندان کا دور آتا ہے، اور پھر تغلق خاندان کے بعد پھر مغلیہ دور جب آتا ہے، اور مغلیہ دور میں آپ نے ایک نام سنا تھا جس بادشاہ کو بادشاہ عالمگیر کہا گیا ہے۔ یہ عالمگیر یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، یہ درویش صفت بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ عالمگیر قرآن کی کتابت کرتا تھا، ایک یہ عالمگیر ٹوپیاں بنتا تھا، اور یہ عالمگیر کپڑے سیتا تھا۔ ٹوپیاں اور کپڑے بن کر یہ اپنا گزر اور اوقات کرتا تھا۔ کہتا تھا میں کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس مملکت اور اس بادشاہت کا حساب نہیں دے سکتا۔ اور فتاوی ہند کے نام سے اس نے ایک فتاوی ہند مشہور ہے، اس کے اندر کئی ہزار فتاوے جمع کر کے ایک فتاوی ہند کے نام سے جس نے اس کو شائع کیا تھا۔ آخری بادشاہ جب اس مغلیہ دور کا جب آیا اس وقت انگریز ہندوستان کے اندر آ چکا تھا، اور آپ بار بار آپ سنتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور اس نے ساحلی پٹی کو اپنے قبضے میں لیا، اور یہ انگریز جہاں بھی گیا اس کی نظر مسلمانوں کے مال پر، مسلمانوں کی معدنیات پر، اور مسلمانوں کے ذخیرہ، اور مسلمانوں کی جو یہ یاد رکھیں کہ جو جہاں سے ذرائع آمدن آتے تھے، انگریز آج بھی اور اس دور میں بھی جن ملکوں کے اندر جاتا ہے وہاں اس کا اور کچھ نہیں ہے، یہ اس ملک کو لوٹتا ہے، وہاں کی معدنیات کو لوٹتا ہے۔ اور اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب آیا اور جب یہ قابض ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں صرف مسلمان آتا ہے، دو قومیں تھی، ایک ہندو قوم تھی اور ایک مسلمان قوم تھی، ہندو قوم کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور تمام مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں کو ختم کر دیا، تمام وظائف کو ختم کر دیا، تمام مراعات کو ختم کر دیا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کی ثقافت، اس کو باقی رکھنے میں سب سے مین کردار علماء کا ہے،
उलमा इकट्ठे हुए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस वक़्त शुरू में आप मैदान जिहाद में रहे, आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फतवा जारी किया अंग्रेज़ के खिलाफ। आपने जिहाद का फतवा जब जारी किया तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ थॉमस इस बात को लिखते हैं, कहते हैं हमने एक दिन में 12,000 उलमा को ज़िबा होते हुए देखा है। और फिर वो खुद कहते हैं कि अंग्रेज़ अपनी बीवी को कहते हैं, मैं तुझे एक मंजर बताता हूँ, 85 साला आलिम को मंजनीक के सामने बांधा गया और मंजनीक को जब चलाया गया और उसके चीथड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मंजर उसको खेल के तौर पे वो अपनी बीवी को बता रहे और कहते हैं 40 उलमा को लाया गया और कहा फतवा वापस ले लो। उलमा ने कहा हम फतवा वापस नहीं लेते। इन 40 के 40 जिंदा उलमा को तपते हुए अंगारों पर डाल दिया गया, तपते हुए तंदूरों पर डाला गया। और खुद अंग्रेज मुअर्रिख़ लिखता है दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक हर दरख्त के नीचे आलम को ज़िबा किया गया। फिर उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी, 1857 की जंग आज़ादी इस मुमलकत खुदादात के वजूद का पेश खैमा साबित हुई। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इस नजरिए को पेश किया कि इस वक्त मुसलमानों को अकेलादा रियासत की ज़रूरत है, जहाँ मुसलमान अपनी इबादत, अपना दीन, अपना निज़ाम शरीयत, अपने तमद्दुन, अपनी तहजीब की हिफाजत कर सके। इन्होंने इस नजरिए को पेश किया और फिर इलाहाबाद के जलसे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नजरिए को लोगों के सामने पेश किया। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे मोहतरम दोस्तों इस तहरीक के अंदर हुए। जब यह तहरीक चली तो 23 मार्च करारदार मकासद जो मीनार पाकिस्तान के अंदर जो पेश की गई, उसकी सबसे पहली जो शिक थी वो शिक ये थी कि जो मुमलकत और जो खित्ता मुसलमानों के लिए हासिल किया जाएगा उस खित्ते के अंदर नफाज शरीयत का होगा। ये सबसे पहली शिक थी कि जो खित्ता हम हासिल कर रहे हैं, जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं, जो उलमा ज़िबा हो रहे हैं, इस सारी कुर्बानी का मकसद ये है जो खित्ता हम हासिल करेंगे उस खित्ते के अंदर निफाज होगा तो किसका होगा? शरीयत होगा। हाकमियत किसकी होगी? अल्लाह की होगी। ये तो मेरे मोहतरम दोस्तों वो दगा कर गए, ये तो गद्दारी कर गए कि अफसोस इस मुल्क के अंदर शरीयत का निफाज ना हो सका। और फिर 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बनने का जब ऐलान होता है, ये पंजाब, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर और दिल्ली बहुत सारी गलतियाँ हुई। खैर एक ये भी उलमा ने पेश किया था कि बांग्लादेश का हाल बांग्लादेश के लोगों पर छोड़ो, वो अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहा गया था आपने अगर लेना ही है आप पूरा पंजाब लो दिल्ली तक, ये पूरा पंजाब ये एक सोना है। और बहरहाल जिस वक़्त ये अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना की जिस वक़्त वोटिंग हुई, और आपको पता है कादियान भी इसी इलाके के अंदर है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन का गढ़, उसकी जाए पैदाश, उस फितने की अमाजगाह, वो भी इसी पंजाब के अंदर है। और उस वक़्त तमाम कादियानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। इन्होंने उस वक़्त भी पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा था। जिस वक़्त ऐलान होता है और जब ये काफिले मुसलमानों के वहाँ से चलते हैं, और ये बात याद रखें हिंदुओं और सिखों ने कहा तुम अपने साथ अपनी जान के अलावा और कुछ नहीं लेके आ सकते, तुम सिर्फ अपनी जान लेकर जा सकते हो। अब मुसलमानों के माल, मुसलमानों का मता, मुसलमान वहाँ के इलाकों के नवाब, आप जगीरदार, आप सरमायादार, कहते हैं मुसलमानों ने अपने घरों में अपने चूल्हों पर उबलते हुए दूधों को छोड़ा, आबाद घरों को छोड़ा, आबाद ज़मीनों को छोड़ा, और फिर वहाँ से इस वतन अजीज़ की तरफ आए। और इस आज़ादी के सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करने में सिर्फ इस तहरीक के अंदर 60,000 मुसलमान ज़िबा हुए, 60,000 मुसलमान ज़िबा हुए। 6,000 औरतें वो हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी इफ़्फ़त, अपनी आबरू इन हिंदुओं से, इन सिखों से, इन बनियों से बचाने के लिए अपने आप को कुएं में डाला और अपने गलों पे छुरी रख के और रब ताला की तरफ ऐलान करके कहा
ربا ان سے اپنی عزت بچا رہی ہوں، اور عزت اس لیے بچا رہی ہوں آنے والی نسلوں کے لیے وطن کی آزادی حاصل ہو، آنے والی نسلیں آزادی کا سانس لے سکیں، آنے والی اولادیں، آنے والی قوم، آنے والی ملت، اس کو ایک آزاد ریاست حاصل ہو، اس کو ایک آزاد مملکت حاصل ہو، اس کو ایک آزاد وطن کے اندر وہ سانس لے سکے، اپنی عبادات کر سکے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے صرف 6000 عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ صرف حفت اور پاک دامنی کے بچانے کی صورت میں اپنے آپ کو میرے محترم دوستو کہیں دریا جمنا میں ڈال رہی ہیں، کہیں دریا اسداس میں ڈال رہی ہیں، اور کئی کنویں کے اندر چھلانگ لگا رہی ہیں، اور کئی اپنے گلوں پر چھری رکھ کے اپنے آپ کو ذبح کر رہی ہیں، لیکن اپنی عزت، عفت اور پاک دامنی کسی ہندوؤں کے حوالے نہیں کی، کسی بنیے کے حوالے نہیں کی۔ اور تاریخ کے اندر لکھا ہے، کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ کے دادا موجود ہیں، ہمیں یہ باتیں ہمارے والد بتایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنگ آزادی کو دیکھا، پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، وطن عزیز کو بنتے ہوئے دیکھا۔ کہا دلی سے ٹرین چلتی تھی اور مسلمان اس پر سوار ہوتے تھے، راستے میں ہندو روکتے تھے، سکھ اس ٹرین کو روکتے تھے، اندر داخل ہوتے تھے اور قتل عام کرتے تھے۔ کہتے ہیں لاہور اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچتی تھی کوئی ایک آدھ زندہ نکلتا تھا، باقی سب کٹے ہوئے وجود ملتے تھے، باقی سب کٹے ہوئے پہنچتے تھے۔ اور میرے محترم دوستو، ایک وطن عزیز کے لیے 1 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، جو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ 1 کروڑ مسلمان ہجرت کر کے آیا، اور کسی نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، کسی نے گود میں اپنی معصوم اولاد کو اٹھایا ہوا ہے، بس بدن کے کپڑوں کو ساتھ لیا اور بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، ننگے پاؤں وہاں سے چلے اور ایک آزاد مملکت کا خواب دیکھتے ہوئے یہاں پہنچے۔ میرے محترم دوستو، مجھے بتاؤ، آج جو اس ملک اور وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کل یہ شہداء ان کا گریبان نہیں پکڑیں گی؟ کل یہ مائیں ان کا گریبان نہیں پکڑیں گی؟ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ اور میرے محترم دوستو، یہ کوئی قوم معمولی قوم نہیں ہے۔ سن 1965 کی جنگ 17 دن جنگ رہی، اور اس وقت انڈین آرمی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں جا کر کریں گے۔ یہ ان کا خواب تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں جا کر کریں گے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ آگے جو ہمارے فوجی، آگے جو اس ملک کے باشندے اپنے فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، رضاکاران بھی آگے چلے گئے۔ جب اعلان لگا، کسی کے پاس کلاڑی ہے اس نے کلاڑی لی، کسی کے پاس گینتی اس نے گینتی لی، کسی کے پاس بیلچہ اس نے بیلچہ لیا، اور کسی کے پاس بندوق ہے بندوق، اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ میدان محاذ جہاد پر وہ پہنچ گیا۔ اور اعلان ہوتا ہے فوج کے لیے راشن کم ہو گیا اور وہ راشن کی ضرورت ہے۔ کہتے پورے وطن کی ماؤں نے، پورے وطن کے بیٹوں نے اور پورے وطن کے معصوم بچوں نے اپنی جھولیوں میں آٹے کو لیا اور آ کر راشن کو ایک جمع کیا۔ کہتے ہیں 6 مہینے بھی اگر جنگ جاری رہتی تو راشن ختم نہ ہوتا۔ یہ اس قوم کا جذبہ تھا، اور ہماری تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ 17 دن جنگ جاری رہی، ان 17 دنوں میں پورے ملک میں ایک چوری نہیں ہوئی، 17 دنوں میں ایک زنا کا واقعہ نہیں ہوا، 17 دنوں میں شراب کا واقعہ ریکارڈ نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ پوری قوم ایک بن چکی تھی، پوری ملت ایک بن چکی تھی۔ چونڈا کے مقام پر 200 ٹینکوں کے ساتھ جب انڈیا نے حملہ کیا اور وہ اس بات کا خواب دیکھ رہا تھا ہم یہ علاقہ فتح کر لیں گے، اس وقت کہا بتاؤ ہمارا اس کو روکنا، اور کئی گنا زیادہ انڈیا کی طاقت۔ ہمارے پاس چند جہاز تھے، ہمارے پاس چند فوجی تھے، اور تیاری بھی نہیں تھی۔ اور ایک اعلان ہوتا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ان ٹینکوں کے نیچے کون سوئے گا، کون جائے گا؟ کہتے ہیں مجاہدین تیار ہوئے اور انہوں نے کہا بم باندھا اور ٹینکوں کے نیچے گئے، آگے سے ٹینک اڑے، پیچھے والوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے اپنے سارے ٹینک چھوڑ کر ہندو بنیاں بھاگ گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ یہ مملکت خدا داد اتنی قربانیوں سے حاصل کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا اس وطن کے حاصل کرنے کے لیے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم ڈانس کریں، ناچ کریں، موسیقی اور رقص اور سرور کی محفلیں سجائیں؟ آج کیا حکام، کیا بالا اور کیا چھوٹے، انہوں نے آزادی کو یہی سمجھ لیا ہے، ناچ گانا یہ آزادی کی نعمت کا شکر ہے، ناچ گانا ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
اس دن کے طور پر ہم شکرانے کے نفل پڑھیں، اس نعمت کی قدر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور میرے محترم دوستو اللہ کی بارگاہ میں کہیں اے اللہ وطن کو سلامت رکھ، اے اللہ اس وطن کو عالم اسلام کو لیڈ کرنے کی توفیق نصیب فرما، عالم اسلام کے دکھوں کا مداوا بنا، عالم اسلام کے اوپر اس کو سایبان بنا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس ملک کی قدر اس لیے اس کے قرآن خوانی کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، جائے بازاروں کے اندر موٹر سائیکل کو لے کر اور جو ہے ناچ گانے کیے جائیں اور اس کو لوگوں کو تکلیف کی دی جائے، یہ نعمت کا شکر ہے یا یہ نعمت کا شکر ہے؟ بتاؤ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اور اسی طرح وہ آج کل جو نیا کام آ گیا ہے وہ باجوں کا، اس پر تو انتظامیہ کو بھی پابندی لگانی چاہیے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور اب ایک اور میسج چل رہا ہے، کہتے ہیں باجا زیادہ مہنگا ہے پودا سستا ہے، باجا زیادہ مہنگا ہے پودا، تو یہ ہمارے پورے نمازی اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ 14 اگست کو باجا نہیں، ہم ایک ایک پودا لگائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہر نمازی یہ نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ اپنے قرب و جوار آگے پیچھے گھر دائیں بائیں جہاں آپ کی زمین ہے کم از کم ایک پودا لگائیں، پھر اس کی آبیاری کریں تاکہ اگلے 14 اگست تک وہ ایک درخت بن چکا ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوں۔ یہ میرے محترم دوستو اس نعمت کا شکر ہے، اور نوافل پڑھے جائیں، ذکر کی جائے، تلاوت کی جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس وطن عزیز کے ساتھ محبت اور الفت نفیس فرمائے، اور اس کی اللہ حفاظت فرمائے۔